بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ایت فاطمہ میں ویلکم. ویورز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمن اور منیب کے یہاں ہوئی ہے تھرڈ بیٹی، جس پہ منیب بٹ بہت خوش ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈیوز بنوائی باقاعدہ ہاسپٹل کی. پھر وہ ہاسپٹل جاتے ہیں، پھر ایمن کی فیملی وہاں سے آتی ہے، ایمن کے بھائی وغیرہ آ رہے ہیں اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ لیول ہے وہاں پہ. ایون کے منال آ رہی ہے، وہ بھی ملنے آ رہی ہے اپنی باجی سے. یہاں پر کیا دکھایا گیا کہ ویلکم جب کیا ایمن کو، تو اس میں دکھایا کہ بھائی منیب صاحب ہیں، وہ ویلکم کر رہے ہیں اپنی وائف کو. تو یہاں پہ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ منیب کیا گھر میں تھا پہلے سے؟ منیب اوبویسلی جب ایمن ڈسچارج ہو رہی تھی ہاسپٹل سے تو منیب ہی لے کر آیا ہوگا نا اس کو. اور اس کے بعد جب ان کو کوئی یوٹیوب کا ولاگ بنانا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ پہلے میں اتر جاتا ہوں، تم بعد میں آ جاؤ. ظاہر ہے ایزی ہو کے اتری ہوگی وہ. تو اس پہ منیب نے ویلکم کیا اپنی وائف کو. یہاں پر دیکھیں، ٹھیک ہے انہوں نے گھر کو ڈیکوریٹ کیا. اب جو گھر کو ڈیکوریٹ کر رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی سسٹر کر رہی ہے منال. اور پھر سارے اس کے بھائی آئے ہوئے ہیں اور بچیاں جو ہیں دونوں وہ ہیں، منیب صاحب ہیں. پھر اس کے بعد جب ایمن انٹر ہوتی ہے تو ایک بات کہوں کہ اگر کوئی بچہ آ رہا ہے یا کسی کی اس طریقے سے کیس ہوا ہے، کوئی کسی کی بہو آ رہی ہے، تو وہ خالی صرف اماں نہیں ہے، وہ بہو بھی ہے، وہ چچی بھی ہے، واٹ ایور. سسرال والوں کے بھی بہت سارے اس سے ریلیشن شپ بنتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ دکھایا گیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور ایمن جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے. تو ایمن انٹر ہوتی ہے، اس وقت بھی کسی کو ہونا چاہیے تھا. اس وقت صرف منیب تھا جس نے اس کو بہت وارم ویلکم کیا. یہاں پر ایمن اور منیب نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی جوائنٹ فیملی ہے لیکن ان کے پورشنز ہیں، سب کے نا الگ الگ پورشنز میں رہتے ہیں. اور اماں ابا کو ایک الگ پورشن دیا گیا اور ایک بھائی منیب کا جو ہے وہ شاید ایک الگ پورشن میں رہتا ہے. تو سب جب ایک ہی فیملی میں تھے اور سب کو پتا تھا بھائی اب تیسری پوتی ہوئی ہے اور منیب کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا. اور اس چیز کو کافی آبزرو کیا گیا کہ یار کیا چکر ہے، کہیں تو ہو یہ. پھر ابھی جو برتھ ڈے دکھائی گئی تھی عمل کی، اس میں بھی جو ہے کوئی ان لاز نہیں تھے ان کے. کیونکہ دیکھیں اب جو بیٹی ہوئی ہے وہ منیب کے لیے تو خوشی کی بات ہے ہی، یار اپنا بلڈ ہے اس کا. اب بلڈ تو وہ دادا دادی کا بھی ہے، لیکن یہاں پر وہ کہیں بھی ہمیں نہیں دکھائی دیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ویڈیو میں نہیں آتے. پہلے کافی ویڈیوز جو منیب کی تھیں اس میں عید میں انہوں نے اندر کا اپنا پورا ایٹماسفیئر دکھایا ہے، پارٹیز دکھائی ہیں، ٹھیک ہے، عیدی دکھائی ہے. ان کے امی کو تو شاید اتنا نہیں دیکھا لیکن اس کے ابو جو ہیں وہ آتے ہیں ویڈیو میں، ٹھیک ہے. اور پھر اگر کسی کی انٹرنس کہیں ہوتی ہے، کسی کی ایگزسٹنس کہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم وہ چیز پتہ چل جاتی ہے. وہ چیز ہوتی ہے کہ یار وہ نہ دکھے نا، اگر وہ نہ بھی آنا چاہیے کیمرے میں تو اس کا پریزنس جو ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں دکھ رہا. تو یہاں پہ ایک بات اور جو ہے انڈیکیٹ ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو انہی کے ویڈیو میں سے ہم کو دکھتے ہیں کہ شاید منیب بٹ کی جو فیملی ہے وہ جو ہے وہ گرینڈ سن چاہتے تھے، لیکن یہاں پہ گرینڈ ڈاٹر ہو گئی. یعنی کہ ہو بھی سکتا ہے نا، کیونکہ یار اب ماشاءاللہ 2 بیٹیاں پہلے ہیں اور دوسری بیٹی بھی لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے کی ہو، اور اب تیسری بیٹی ماشاءاللہ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی اس میں دلی خواہش ہو کہ بھائی کوئی بیٹا بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے جب وہ مٹھائی بانٹ رہے تھے تو وہاں پر بھی کہیں نہ دادا نہ دادی نہ چاچو نہ چاچی نہ کوئی بچے، کوئی بھی نہیں دکھا. یا تو ایمن ہی کی ان سے کچھ ایسی گڑبڑ ہو چکی ہے کہ ایمن کا ان سے اتنا زیادہ ملنا جلنا نہیں ہے، ڈسٹینس کریٹ ہو گیا. کیونکہ نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ اپنی لائف کو ایک ڈفرینٹ ایک کریٹ کرتے ہیں تو وہ مل کے نہیں رہتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے یار میرے فلور پہ کوئی آئے یا میرے فلور پہ گندگی ہو یا میرے فلور پہ جو ہے ان لاز آئے یا ان کے بچے آئے. کچھ ایسا سینیریو نہیں دکھا. اگر ہو سکتا چلو سیپریٹ بھی ہو گئے ہوں، لیکن اس سینیریو میں جہاں آپ کے یہاں پوتی ہوئی ہے وہاں نہ ایمن کے سسرال والے دکھے نہ ایمن کی کوئی نند دکھی. کیونکہ یہ 2 بھائی اور 1 بہن ہے تو ان کو تو آنا چاہیے تھا نا. ہاسپٹل میں بھی لوگ آتے ہیں یار، کس کے یہاں 4تھی 5ویں بھی بیٹی ہوتی ہے تو بھائی کی بچے جو ہیں وہ دیکھنے کیوں نہیں آتے ہیں نا. تو ایسا کیا تھا کہ وہ ہاسپٹل بھی نہیں آئے. تو ان چیزوں سے پراپر دکھ رہا ہے، ہمیں کلیئر دکھ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. کیونکہ ایک اتنی سیلیبریشن ہو رہی ہے، نارملی لوگ دیکھتے ہیں یار چلو بیٹی ہو گئی مگر یار فائنینشلی کرائسس میں ہے، تھوڑا سا
پھر بھی یار بڑے خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں فیملی میں، دادا دادی خوش ہوتے ہیں باقاعدہ. اور نہ ہی یہاں پہ کہیں ایسا ہوا کہ نیم سیرمنی میں، یا چلو پہلے سے بھی نام سوچا ہوا تھا تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ بھائی میری منیب بٹ یہ بتایا اس نے کہ میری اماں ابا نے رکھا ہے نام، ایسا بھی نہیں ہے. یہاں پہ اتنا ڈسٹینس دکھ رہا ہے دونوں فیملیز میں، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایمن کی جو اماں ہیں ان سے تو ملنا چاہیے تھا نا، وہ دونوں تو سمدھنے ہوئی نا آپس میں، ان کا ایک ریلیشن شپ جو ہے کلوز بانڈنگ بچوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایمن منیب تو نو ڈاؤٹ خوش ہیں، اور وہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اس خوشی کو، کیونکہ ظاہر ہے اپنا بیٹی چاہے چوتھی ہو پانچویں ہو، وہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں فیملیز میں جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز نے بھی اس قسم کے پرابلمس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں کہ یار ہمیں تو یہ پرابلم ہوتی تھی، اور ہماری فیملی والے جو ہیں وہ بیٹا چاہتے تھے مگر میرے یہاں بیٹی ہوئی. بہت سارے سیلیبریٹیز نے اپنی ایسی سٹوری سنائی بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک نارمل بندے کو بھی میں بولوں اور انکلوڈ کرتی ہوں اس میں سیلیبریٹی بھی، کیونکہ ظاہر سیلیبریٹیز بھی ہیں لیکن ظاہر انسان تو ہیں، پاکستانی تو ہیں، پاکستان کا جو کلچر ہے، جو ویلیوز ہیں ان پہ بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ نہیں بتاتے. نارمل لوگوں کی طرح وہ اپنی رسپیکٹ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو رہنے دو، بہت زیادہ پبلک فگر ہو جاتی ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ڈسٹینس کریٹ ہو چکا ہے. اب ہمیں دیکھیں ورڈ سے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جو ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے نا وہی نظر آتا ہے، اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے اتنی بڑی سیلیبریشن ہے. آپ کو یاد ہے کہ منیب بٹ نے کچھ سالوں پہلے اپنے فادر کو ایک گاڑی گفٹ کی تھی، ٹھیک ہے ان کی اولاد ہے، ان کا رائٹ ہے کہ ان کی اولاد ان کو گفٹ کرتی ہے، تو بہت اچھی چیز ہے. اس پہ صرف عمل تھی گود میں ایمن کی، اور ایمن عمل کو لے کے باہر آئی تھی. تو اس وقت ان کے ابو تو کلیئر نظر آئے تھے، بھائی بھی منیب کا نظر آیا تھا، اور بھابھی بہن بھی کبھی کبھی دکھ جاتی ہیں، زیادہ نہیں نظر آتی، لیکن اس وقت جو ہے ان کے آنکھ جینٹس نظر آئے تھے. تو اب گاڑی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے کہ اللہ نے آپ کو ایک پیاری سی ڈال دی ہے، اور ظاہر ہے کتنی بھی بیٹیاں ہوں لیکن آپ کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے وہ پیارا لگتا ہے. تو پھر اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اور حقیقت سیرمنی بھی ڈیفینیٹلی ہو ہی چکی ہوگی، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن حقیقت تو چلے بہت بات کی بات ہے، 7 days بعد ہی ہوتا ہے وہ، بلکہ 7th day ہوتا ہے وہ. لیکن جو ہے جو پہلے کی جو ایک خوبصورتی ہے کہ ایک لڑکی آ رہی ہے، اس کو ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یار چھوٹی سی میں ڈال اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہوں تو مجھے ویلکم کرنے کے لیے آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمن پہ اس کی دیورانی ہوتی یا نند ہوتی، ساس ہوتی، وہ آ کے پھول وول ڈالتی اور اس کو گلے میں پھول پہناتی، بچی کو محبت سے لیتے کہ ہم چلو ہاسپٹل میں نہیں آئے تو گھر میں جب ہماری بہو آ رہی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر روم ڈیکوریٹ ہوتا اس میں لے کے جاتے. لیکن یہاں پہ اپنی طرف سے ان لوگوں نے کیا جس میں ایمن کی فیملی انکلوڈ ہے، لیکن جہاں تک میں ویڈیو میں دکھتا ہے نا وہاں پہ اس کے ان لاز انکلوڈ نہیں ہے. اب برا تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں کہے گا نا، اپنا جو بھی پوتی ہے چاہے چوتھی ہو پانچویں ہو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے برا، آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، ایک انسان ہے وہ. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک وارم ویلکم جو ہوتا ہے کہ بھائی شاید بیٹا ہو تو بس اب ایک نسل چلے گی، جو ان کی نہیں یار، پاکستان میں ہر تیسرے بندے کی یہی تھنکنگ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن کیونکہ یہ سیلیبریٹی ہے، ان کی ہر چیز پبلک ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.